نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے قرآن سے رشتہ جوڑے. قرآن نور ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. اس میں جو تقریباً سو ٹاپکس آ گئے ہیں. جو پہلا پارٹ تھا، اب میں انشاءاللہ اس کے بعد میں دوسرا پارٹ بتا رہی ہوں، جو ہے ٹاپک تلاوت قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. سورہ عنکبوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. قرآن کا مطلب ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. وحی کی ابتدا اقراء سے ہوئی اور پھر قرات و تلاوت کا تذکرہ بار بار ہوتا رہا. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سازگار بنا کر اتارا گیا ہے. اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی کتاب کی تلاوت کا محرک بن سکتی ہے. اس کی عبارت آسان ہے، اس کا لہجہ متاثر کرنے والا ہے، اس کے اندر صوتی جمال ہے، منظر کی عکاسی ہے، بے پناہ کشش اور جاذبیت ہے. اس کتاب سے ہر انسان کسی واسطے کے بغیر خود فائدہ اٹھائے، اس کے لیے اس کی تلاوت کو ہر انسان کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے. ورنہ مذہبی کتابوں کے سلسلے میں عام تصور یہ رہا ہے کہ اس کی تلاوت اس مذہب کی علما ہی کر سکتے ہیں. تلاوت کی ایک عملی صورت یہ ہے کہ خود پڑھا جائے اور تلاوت کی دوسری عملی صورت یہ ہے کہ دوسروں کو پڑھ کر سنایا جائے. قرآن مجید میں تلاوت کی دونوں صورتوں کا کثرت سے تذکرہ ہے. عربی زبان نہیں جاننے والوں کے لیے تلاوت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھا جائے. خود پڑھیں تو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں تو بھی ترجمے کے ساتھ سنائیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. قرآن مجید کو غور سے سننا مطلوب ہے. کوئی دوسرا تلاوت کر کے سنائے یا آپ خود تلاوت کریں، ہر دو صورت میں کان دھرنا مطلوب ہے. جب آپ کسی کلام کا توجہ سے سنتے ہیں تبھی وہ دل میں راہ بنتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں مگر آپ اس سے سنتے نہیں ہیں. فقہ القرآن. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے. قرآن کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا مطلوب ہے. قرآن کی سمجھ کر خواندگی کرنا ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھا جائے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع سے نیت صرف قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی چاہیے. تدبر القرآن. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں. قرآن مجید کی آیاتوں پر غور و فکر کرنا اور اس میں موجود حکمت و ہدایت تک صحیح حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن مجید واضح کلام ہے، آسانی سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. ساتھ ہی اس کے اندر بہت گہرائی بھی ہے. اس گہرائی میں علوم و معرف خزانے ہیں. اس خزانوں تک پہنچنے کے لیے مسلسل تدبر اور گہرا غور و فکر ضروری ہے. تذکر بالقرآن وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور صاحب عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں. قرآن مجید کو ذکر اور تذکرہ کہا گیا ہے. یہ بھولے ہوئے اسباق یاد دلاتا ہے. بھولنا فرد اور اجتماع دونوں کی بہت بڑی کمزوری ہے. دنیا و آخرت کی فلاح و خسران کے سلسلے میں افراد اپنی مختصر زندگی میں جو کچھ بھول جائیں اور قومیں اپنی طویل زندگی میں جو کچھ فراموش کر دیں، اسے قرآن کے ذریعے سے یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا قرآن سے تعلق کا ایک اہم پہلو ہے. رجوع الی القرآن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی حکم کی طرف رجوع کرو. قرآن کی طرف بار بار رجوع کرنا یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے. زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منشا کو جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے اور اسی لیے رجوع الی القرآن ایک مسلسل عمل ہے. آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع ہی اس کی تصفیہ کی بہترین شکل ہے. تزکیہ بالقرآن. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم.
جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے اپنا تزکیہ ضروری ہے۔ اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنانا، اسے سنوارنا اور نکھارنا، اسے ترقی دینا اور کمال کی طرف لے جانا انسان پر اپنی ذات کا سب سے زیادہ بڑا حق ہے، اور اسے انجام دینے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا مکمل انتظام ہے۔ اس انتظام سے بے نیاز ہو کر انسان تزکیہ کی منزل سر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت براہ قرآن۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، وہ دراصل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن بھیجا، رسول نے قرآن پہنچایا اور قرآن سے استنباط کرنے اور زندگی پر قرآن کو منطبق کرنے کا طریقہ بتایا، جسے سنت کہتے ہیں۔ بس اللہ اور رسول کی اطاعت قرآن و سنت کی پیروی سے ہو سکتی ہے۔ تمسیک بالقرآن۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تمسیک کا مطلب مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ قرآن سے بہت مضبوط تعلق مطلوب ہے۔ انسان کی زندگی میں قدم قدم پر شیطانی قوتیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر پکڑ مضبوط نہ ہو تو کبھی کبھی قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دعوت الی القرآن۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے۔ دین کی طرف دعوت دینا اصل میں قرآن کی طرف دعوت دینا ہے۔ قرآن ایک مکمل دعوت ہے۔ اس دعوت کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دینا اور اس کے کسی ایک حصے کو دعوت نہ دینا قرآن کی بڑی حق تلفی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، ایمان، اسلام، تقوی، احسان، غرض دین کے ہر حصے کی دعوت دینا ضروری ہے جس کی قرآن میں دعوت دی گئی ہے، اور اسی تفصیل کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے جو تفسیر قرآن میں دی گئی ہے۔ اقامت القرآن۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ قرآن کتاب ایمان بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ لازم ہے کہ قرآن کا ہر حکم، اس کی ہر تعلیم اور اس میں مذکور اقدار کا پورا نظام ایمان کا حصہ بن جائے اور عملی پیکر میں نظر آ جائے کہ قرآن کی اقامت ہے، اور یہی اقامت دین ہے۔ اقامت دین کے جامع تصور کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اقامت القرآن کا حتمی نتیجہ ہے۔ قرآن میں مذکور سزاؤں کا نفاذ ہی اقامت القرآن نہیں ہے۔ قرآن میں مذکور سارے احکام و تمام اخلاق و اقدار پوری انسانی زندگی میں عملی روپ اختیار کرنے، یہ اقامت القرآن کا اہم پہلو ہے۔ جہاد بالقرآن۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تم ان منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو۔ تم پر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود قرآن کی دعوت پیش کی جائے، قرآن سے دلائل لے کر باطل پر تابڑتوڑ حملے کیے جائیں، اور باطل کی طرف سے ہونے والے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے قرآنی دلائل کو ڈھال بنایا جائے۔ غرض پوری دنیا میں باطل کے خلاف معرکہ برپا کر دیا جائے جس میں سارا ساز و سامان قرآن سے حاصل کیا جائے۔ یہ جہاد بالقرآن ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ فہم قرآن کے لیے خود کو اندر سے تیار کریں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی رخ صحیح رکھے۔ اگر دل کا رخ صحیح نہ ہو تو ہر چیز بالکل بے سود ہو کر رہ جاتی ہے۔ نیت کو پاکیزہ کریں، یعنی آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا کوئی اور غرض ہوتی تو نہ صرف قرآن ہی سے محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے۔ قرآن کو ایک برتر کلام مانے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہوتی تو آدمی اس کو سمجھنے اور اس سے حقائق و معارف دریافت کرنے پر وہ محنت صرف نہیں کر سکتا جو اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم کریں۔ ایک شخص جب قرآن مجید کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہے تو وہ ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تصورات و نظریات بھی قرآن ہے بیشتر الگ ہے، اور اس کے معاملات و تعلقات بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی اس سے بالکل منحرف دیکھتا ہے۔ اس فرق اور اختلاف کو
محسوس کر کے ایک صاحب عزم اور طلب آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اپنے آپ کو تا حد امکان قرآن کے مطالبات کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ دماغ پر بندھی پٹی کھولیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن حکیم سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن عظیم ماجرا ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے پڑھی جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگ کھولتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا پہلے اپنے دماغ کو حاضر کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی یہ انوکھی روش ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بالعموم سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے، آدمی بددل یا مایوس ہونے یا قرآن مجید سے بدگمان یا اس سے معترض ہونے کے بجائے اپنی الجھن کو اپنے رب کے سامنے پیش کرے اور اسی سے مدد اور رہنمائی کا طلبگار رہو۔ قرآن فہمی کا سفر۔ مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کوئی شخص چاہے قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بہرحال اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہے تو اولین کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم کیے ہوئے تصورات اور نظریات سے اور مواخانہ اور مخالفانہ اغراض سے جس حد تک ممکن ہو خالی کر لے اور سمجھنے کا خالص مقصد لے کر کھلے دل سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ یہ طریق مطالعہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ قرآن تو اس طرز کے پڑھنے والوں کے لیے اپنی معنی کے دروازے کھولتا ہی نہیں ہے۔ پھر جو شخص محض سرسری سے واقعات چاہتا ہے اس کے لیے تو شاید ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہو جائے، لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے اس کے لیے 2-4 دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے اور ایک طالب علم کی طرح پنسل اور کاپی ساتھ لے کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ضروری نکات نوٹ کرتا جائے۔ اس طرح جو لوگ پڑھنے میں پر آمادہ ہو ان کو کم از کم 2 مرتبہ پورا قرآن کو صرف اس غرض کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ان کے سامنے وہ پورا نظام فکر و عمل آ جائے جسے یہ کتاب پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس ابتدائی مطالعے کے دوران وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھتے جائیں کہ کتاب کیا بنیادی تصورات پیش کرتی ہے اور پھر ان تصورات پر کس قسم کا نظام زندگی تعمیر ہے۔ اس اثناء میں اگر کسی مقام پر کوئی سوال ذہن میں کھٹکھٹے تو اس پر اسی وقت کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بلکہ اسے نوٹ کر لیں اور صبر کے ساتھ آگے مطالعہ جاری رکھیں۔ اغلب یہ ہے کہ آگے کہیں نہ کہیں انہیں اس کا جواب مل جائے۔ اگر جواب مل جائے تو اپنے سوالوں کے ساتھ اسے نوٹ کر لیں، لیکن اگر پہلے مطالعے کے دوران میں انہیں اپنے کسی سوال کا جواب نہ ملے تو صبر کے ساتھ دوسری بار پڑھیں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ دوسری بار کے غیر مطالعے میں شاذ و نادر ہی کوئی سوال و جواب طلب باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پر ایک جامع نظر حاصل کر لینے کے بعد تفصیلی مطالعے کی ابتدا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ناظر کو تعلیمات قرآن کا ایک ایک پہلو ذہن نشین کر کے نوٹ کرتے جانا چاہیے۔ مثلاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے اور کس نمونے کے انسان پر اس کے نزدیک مبغوض و مردود ہے۔ اس مضمون کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی کاپی پر ایک طرف پسندیدہ انسان اور دوسری طرف ناپسندیدہ انسان کی خصوصیات آمنے سامنے نوٹ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح عقائد، اخلاق، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون نظم، جماعت اصلاح، جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں سے ایک ایک کے متعلق قرآن کو ہدایت کو آدمی نوٹ کرتا چلا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان میں سے ہر شعبے کے مجموعی شکل کیا بنتی ہے اور پھر ان سب کو ملا کر جوڑ دینے سے پورا نقشہ زندگی کس قسم کا بنتا ہے۔ پھر جب آدمی زندگی کے کسی خاص مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے کہ قرآن کا نقطہ نظر اس کے متعلق کیا ہے تو اس کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر یہ معلوم کر لے کہ اس مسئلے کی بنیادی نکات کیا ہیں، انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا اور سمجھا ہے، کیا امور اس میں
تصفیہ طلب ہے اور کہاں جا کر انسانی فکر کی گاڑی اٹک جاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں تصفیہ طلب مسائل کو نگاہ میں رکھ کر آدمی کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کے تحقیق کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے ایسی آیتوں میں اپنے سوالات کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ اس سے پہلے بیسوں مرتبہ پڑھ چکا ہو، اور کبھی اس کا حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہاں یہ مضمون چھپا ہوا ہے۔ لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ سارے کام نہ کریں جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے۔ آپ آرام کرسی پہ بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے سے اور خانقاہ میں اس کے سارے ریموٹ حل کر لیے جائیں۔ اسے تو پوری طرح آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اس طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ مکے اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، اور بدر واحد سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابو جہل ابو لہب سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک بھی سبھی اس طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ لیں گے اور برت بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل پہ آپ گزرتے جائیں گے قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائے گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور ہدایت لے کر آئی تھی۔ اس وقت یہ ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معنی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بقل برت جائے۔ پھر اس کلیے کے مطابق قرآن کے احکام، اس کے اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کو سمجھ اس وقت تک آئی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عملاً کو برت کر نہ دیکھے۔ قرآن فہمی کے عمومی اصول۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ: زندہ حقیقت کے طور پر سمجھیے قرآن کو، ہر لفظ کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے یہ آج نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کو آج کے جدید دور کے لیے اتنی ہی متعلق اور زندہ کتاب سمجھیے جتنی یہ 14 صدی پہلے اس وقت تھی جب نازل کی گئی تھی۔ یہ بھی سمجھیے کہ قرآن کے ہر پیغام کو خطاب آپ سے اور آپ کی برادری سے ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے کوئی ذاتی پیغام نہ ہو۔ مکمل قرآن خود اپنے اندر ایک اکائی ہے، اس کا ایک عالمی نظریہ ہے، ہدایت کا ایک مجموعی فریم ورک ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ واحد پیغام اور فریم ورک مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ جائے۔ پورے قرآنی فریم ورک سے الگ کوئی حصہ نہ کیجیے۔ آپ جن معنوں تک بھی پہنچے انہیں مطابقت کے لیے مجموعی سیاق و سباق میں رکھ کر جانچیے۔ مربوط ایک جامتن کے طور پر سمجھیے۔ قرآن میں اعلیٰ پیمانے کا نظم اور ربط موجود ہے۔ آپ کو یہ اندرونی ربط تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قرآن کو اس ربط کے حوالے سے سمجھا جائے گا تو تب ہر حصہ اپنے مکمل تر معنی آپ پر ظاہر کرے گا۔ اپنے مکمل وجود کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کی طرف ایک منقسم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے شخص کی طرح نہ جائیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو اپنی عقل یا جذبات کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں، دونوں کو ساتھ آنے دیں۔ قرآن جو بتاتا ہے اسے سمجھیے۔ کبھی بھی قرآن کی طرف اس لیے نہ جائیں کہ اپنی رائے کی تائید، اپنے نقطہ نظر کی تصدیق اور یا اپنے مقدمے کے ثبوت حاصل کریں۔ آپ ہمیشہ کھلے ذہن سے جائیں اور خدا کی آواز سننے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی ورثے سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ سے پہلے افراد کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ قیمتی ورثہ تیار کیا ہے۔ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسے نتائج جو نسل بعد نسل آنے والے قیمتی ورثے سے بالکل مختلف ہو یا نئے ہوں، ان کی اساس سے علمی طور پر مضبوط ہونی چاہیے۔ صرف قرآنی معیارات سے سمجھیے۔ قرآن پاک دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اپنی آپ مثال ہے۔ اس کی اپنی زبان اور محاورہ ہے، اپنا طرز منطق اور استدلال ہے، اور سب سے بڑھ کر منفرد مقصد اور اپروچ ہے۔ اس کو ایسے انسانی معیارات سے سمجھنا لاحاصل ہوگا جو قرآنی نہ ہو۔
قرآن کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ کسی لفظ یا حصے کے معنی سمجھنے کے لیے خود قرآن کے اندر دیکھیے، حدیث اور سیرت سے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ قرآن کی تشریح تھا۔ یہ تشریح آپ نے اپنے قول و عمل سے کی، اس لیے حدیث و سیرت کا پورا سرمایہ قرآن فہمی کا قیمتی ذریعہ ہے۔ قرآن کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ سنت قرآن مجید کی عملی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم کرنے کا دیا گیا ہے، انہیں کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی اور حج و عمرہ وغیرہ قرآنی اعمال ہے، اور ان کے انجام دہی کا طریقہ بطور سنت تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا آیا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح قرآنی اعمال کے مسنون طریقے سے بھی محفوظ ہے۔ ان طریقوں سے ہمارا مضبوط تعلق دراصل قرآن سے تعلق کی علامت ہے۔ حصوں کی قدر پہچانے۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج کی روشنی کو خوبصورت عکس ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں قرآن مجید کا حسین و دل و نواز عکس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بہت سے بے مہا موتیوں کو اپنے خوبصورت اور بلیغ الفاظ میں ادا کیا ہے۔ قرآن مجید پر گہرائی سے غور کرنے والے اور احادیث رسول کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام صحیح حدیثوں کا سر رشتہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ سب قرآن مجید سے ماخوذ اور مستند ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے کے ذوق کا نشو نما دینے میں صحیح حدیثوں سے بہت مدد ملتی ہے۔ خاص طور سے یہ اگر سمجھ میں آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قرآن مجید سے حکمت کی باتوں کا استنباط کیا کرتے تھے۔ قرآن کو سیکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہر انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ایمان لانے والے پر تو فرض ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کا کلام اور اپنے نام اس کا پیغام تسلیم کرنے کے بعد پھر اسے نہیں پڑھنے اور اس پر غور نہیں کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی بندگی فرض ہو جاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتے ہی آخرت کی تیاری فرض ہو جاتی ہے، اور رسول پر ایمان لاتے ہی رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پر ایمان لاتے ہی قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر غور کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور رہی قرآن پر عمل کرنے کی بات، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا اور قرآن پر عمل کرنا ایک ہی بات ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کیسے کریں؟ قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پہ غور کرنے کے وہ سارے طریقے مفید اور مطلوب ہیں جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے جائیں، ہر آیت کے ہر لفظ پر رک کر غور کریں۔ عام طور سے تفسیریں اس طریقے پر لکھی گئی ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے جائیں، لیکن الفاظ کے بجائے موضوعات پر غور کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک صورت یا ایک چند آیات پر بہت عرصے تک غور کرتے رہیں اور وہاں موجود علم و حکمت کی موتی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے کسی ایک موضوع کو لے کر پورے قرآن میں اس کے موضوع سے متعلق تمام تعلیمات کو جمع کر لیں، جیسے نکاح و طلاق سے متعلق قرآنی رہنمائی یا بیع و شرع سے متعلق قرآنی تعلیمات۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک حکم یا تعلیم کے تمام تطبیقی پہلوؤں پر غور کریں، جیسے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ایک بنیادی تعلیم ہے۔ اس پر غور کر کے شرعیات سے متعلق ایک مکمل علم تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ بہترین شکل یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمومی مطالعہ تو پورے قرآن کے تمام مقامات اور موضوعات پر ہوتا رہا ہے، ساتھ ہی خصوصی طور سے کسی ایک مقام یا کسی ایک موضوع کو غور و فکر اور بحث و تحقیق کے موضوع بنا لیا جائے۔ پورا قرآن سامنے نہیں رہتا ہے تو بسا اوقات کسی ایک مقام پر آدمی وہ رائے اختیار کر لیتا ہے جو پورے قرآن سے میل نہیں کھاتی ہے۔ مکمل تعلق مطلوب ہے۔ قرآن مجید سے مکمل تعلق مطلوب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سے بہت اچھا تعلق قائم کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے بندہ قرآن کے پیغام کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ قرآن مجید کو حفظ کر لینا بھی قرآن سے بہت گہرا تعلق قائم کر لینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حفظ قرآن فہم قرآن کا معاون بن جائے۔ اگر سینے میں قرآن محفوظ ہو تو قرآن کے معنی سے سینہ روشن بھی ہوتا رہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن سے حسین تعلق قائم کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تجوید کا حسن معنی مفہوم کے حسن سے لطف اندوز ہونے میں مددگار بن جائے۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا قرآن سے شعرا تعلق قائم کرنے کی اچھی صورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ترجمہ و تفسیر کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد ان پر تدبر اور غور و فکر بھی کیا جائے۔
قرآن مجید سے علم و فکری رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ رشتہ ادھورا اور غیر معتبر رہے گا اگر قرآن کا یہ پیغام عمل سے اپنی زندگی کا سنوارا نہیں جائے۔ قرآن فہمی روزانہ کے معمولات: عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ کر لیں، روز کچھ سیکھ لیں، قرآن کو آیت بآیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو اپنا روز کا معمول بنا لیں، روزانہ قرآن کی کسی ایک آیت پر غور و فکر کا اپنا معمول بنا لیں، قرآنی موضوعات کو غور و فکر، تحقیق اور گفتگو کا موضوع بنائیں، درس قرآن اور اجتماعی مطالعہ قرآن کی مجید سے آراستہ کریں اور میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوں۔ تفسیریں پڑھنے اور درس و قرآن سننے کا اہتمام کریں، اہم نکات کو نوٹ کرنے کا اہتمام بھی کریں، تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرتے رہیں اور ہمیشہ ترجمے کے ساتھ حفظ کریں۔ قرآن فہمی کے لیے ان کتابوں کا خصوصی طور سے مطالعہ کریں جو قرآن کے کسی موضوع پر لکھی گئی ہیں یا جنہیں قرآن کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ تہجد کی نماز میں جو آیت دل کو تھام لے اسے بار بار دہرائیں اور اس پر غور کریں۔ قرآن کی تعلیم کو بھی عام کریں، چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، کوشش کی جائے کہ ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، تجوید کے قواعد سے واقف ہو جائیں، خوشحالی کے ساتھ مشق کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں اور بچوں کو جب پڑھا رہے ہیں تو عربی متن سے ہی سکھانے کی کوشش کریں۔ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے، قرآن کی تعلیم دینے والے موبائل ایپس کا بھرپور استعمال کیا جائے، خوشحال قاریوں کی تلاش سننے کا شوق قائم کیا جائے، خاص طور سے ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کی تعلیم کے آن لائن کلاسز چلایا جائے، خاص طور سے قرآن عربی سکھانے کی چلن کو عام کیا جائے۔ بعض لوگ اپنے گھر میں یا محلے کی کسی نمایاں جگہ میں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر قرآن کی آیت میں ترجمے لکھتے ہیں، یہ بھی قرآن کی تعلیمات کو ذہن نشین کرانے کا اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے اسے ایسی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے جن سے غیر مسلم قرآن کے مانوس ہو اور اس نے اپنے رب کا پیغام سمجھ کر پڑھیں۔ غیر مسلم قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی طرف راغب ہوں، اس کے لیے خصوصی کوششیں کی جائے، قرآن کی بہترین تعلیمات انہیں بتا دی جائے اور قرآنی تعلیمات پر مشتمل کتابیں مطالعے کے لیے دی جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ربی انصرنی علی القوم الظالمین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے معاملے میں ہماری مدد عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی تنگدستی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قرآن پہ جو بھی ہمیں ہماری باتیں بتائی گئی ہمارے لیے آسانی عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فتح فرما اور ہمارا خاتمہ قرآن پہ عطا فرما، اور جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے قبر میں اس کی حجت کرنے والا، جھگڑا کر کر جنت میں سفارش کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ جو بھی کجی ہو گئی، جو بھی غلطی ہوئی تلاوت میں ترجمان میں اللہ تیری رحمت سے میں معاف فرماتے ہوئے ہماری زندگی میں پوری ترتیب و تجدید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين. ویڈیو اگر پسند آیا قرآن کے تعلق سے قرآن کے موضوعات ٹاپک پسند آ گئے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں.